ویلکم بیک. جی ظاہر صاحب، ابھی آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ ایشو پہ بات کی کہ پاکستان میں بے پناہ وسائل موجود ہیں، تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ پھر بھی پاکستان میں لوگ بھوک کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں؟ دیکھیے، جو بات ہم نے آپ سے کہی کہ بنیادی طور پر مس مینجمنٹ ہے، کرپشن ہے، خیانت ہے، احمقانہ حرکتیں ہیں حکومتوں کی جس کی وجہ سے اور اپنی ہی قوم کو نوچنا، لوٹنا، ٹیکسز لگانا ان پر خیانت ہے. اب ہم آپ کو کچھ سٹیپس بتانا چاہیں گے. اگر یہ حکومت سنسیئر ہے یا کوئی بھی آنے والی حکومت جو سنسیئر ہے مسلمانوں کے ساتھ، اس کو یہ سٹیپس لینے پڑیں گے. نمبر 1، مکمل طور پر بین لگا دیجئے تمام فوڈ سٹاکس کی ایکسپورٹ پر. پاکستان کو اس وقت ہر حال میں اپنا غلہ، اپنی گندم، اپنا چاول اپنے ملک کے اندر سنبھال کے رکھنا ہے. ہم نے پوری دنیا میں قحط برپا ہو رہا ہے، پوری دنیا میں غلے کی کمی آنے والی ہے، آ چکی ہے. پوری دنیا میں رائٹس ہو رہے ہیں فوڈ اور خوراک اور راشن کے لیے. دیکھیے، ہم بار بار مثال آپ کو یوسف علیہ السلام کے مصر کی دیں گے. وہاں بھی بادشاہ وقت کو ایک خواب دکھایا گیا تھا جس میں اس کو وارن کیا گیا تھا کہ 7 سال جو غلہ ہوگا اس کو سنبھال کے رکھ لو، آگے آنے والے 7 سال قحط کے آنے والے ہیں. اور پھر اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک حفیظ اور علیم وجود کو اللہ نے بھیجا جس نے اس کو امپلیمنٹ کیا. تو اللہ تعالیٰ جب خیر چاہے گا اس قوم کی تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ اس قوم کی خیر چاہتا ہے، ورنہ یہ باتیں باہر نہ نکلتی. اس وقت سخت ضرورت اس بات کی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی طرح، اس وقت کی طرح ہم کئی برس تک اپنا غلہ ایکسپورٹ کرنا بند کر دیں. ہر حال میں کوئی غلہ ایکسپورٹ اس ملک سے نہیں ہوگا. اب سنبھال کے رکھیے، اس کو جمع کیجئے، اس کے سٹوریجز بنائیے، اس کا ذخیرہ کیجئے، کیونکہ اپنی قوم کو بھی کھلانا ہے اور وہ وقت قریب ہوگا کہ شاید ہمیں مسلمان ممالک کو، دوسروں کو بھی، اپنے بھائیوں کو کھلانا پڑے جو بیچارے تکلیف میں آنے والے ہیں. نمبر 2، اس ملک میں آبی ذخیرے بنائیے. ہم پھر ایمفسائز کریں گے، اس حکومت نے آنے کے بعد کالا باغ ڈیم کا منصوبہ ترک کیا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس کے بدلے وہ کون سا ڈیم بنانے جا رہے ہیں. یہ نہیں بتایا کہ اس کے بدلے کون سی واٹر اسٹریٹجی بلڈ ہوگی کہ پاکستان میں اگلے چند سالوں میں پانی کی تکلیف نہ ہو، جبکہ ایک اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ قحط پڑنے والا ہے، جبکہ ہر شخص کو نظر آ رہا ہے کہ انڈیا ہمارا پانی بند کر رہا ہے. ہر شخص کو نظر آ رہا ہے کہ کارزائی حکومت رہے کابل پر ڈیم بنا کے ہمارا پانی بند کر رہی ہے. ہر شخص کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک قحط پڑنے والا ہے پانی کا. پانی کے ذخیروں کی ہمیں ضرورت ہے. نمبر 2، کالا باغ ڈیم، بھاشا ڈیم، دیامیر ڈیم، جو مرضی ڈیم بن سکتے ہیں وہ وار فوٹنگز پہ بنانے پڑیں گے. وی ول ہیو ٹو میک ڈیم واٹر ریزروائرز، چھوٹے چھوٹے ڈیم بھی، بڑے ڈیم بھی، چاہے جو ایگزسٹنگ دریا ہیں آپ کے، ان کے اندر ڈریجنگ کر کے، کھدائی کر کے ان کی گہرائی کو بڑھا دیجئے تاکہ پانی کا ذخیرہ ان میں، سٹوریج ان میں زیادہ ہو جائے. لیکن وہ ٹیمپرری ارینجمنٹ تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ ملک کے لیے بڑے بڑے پانی کا ذخیرے جو ہمیں ضرورت ہے وہ ڈیم بنانے ہیں. یہ دوسرا سٹیپ ہے. پہلی بات فوڈ ایکسپورٹس بین کر دیجئے. دوسری بات پاگلوں کی طرح لگ جائیے ڈیم بنانے پہ، پانی کا ذخیرہ جمع کرنا ہے ہم نے. نمبر 3، تمام وہ زمینیں جن پر کاشت کی جا سکتی ہے ان کو کاشت کیجئے. کوئی زمین اس ملک میں ایسی نہ ہو جو کاشت کرنے کے قابل. حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام شرعی احکامات کہ جو شخص اپنی زمین کاشت نہیں کرے گا 3 سال، وہ اس سے لے لی جائے گی. وہ زمین کہ جو حکومت وقت کی سرکاری زمین خالی پڑی ہوئی ہے، چاہے اس کو آپ برانی کاشت کریں، کاشت کرنے کے لیے دے دیں لوگوں کو. کسی جگہ کوئی زمین ایسی نہ ہو کہ جو خالی پڑی ہوئی ہو. پانی انشاءاللہ کم نہیں ہوگا، بارشیں بھی ہوتی ہیں اس ملک میں. ہزاروں ایکڑ زمین ایسی ہے کہ جہاں نہری پانی بھی ہے، ٹیوب ویل کا بھی ہے، بارش بھی ہوتی ہے، لیکن نیچے کوئی کاشت لگی بھی نہیں ہوتی. اس کو کاشت کیجئے. حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، لازمن کرو اس کو. اور ایسی فصلیں بھی لگائی جا سکتی ہیں جو کم پانی استعمال کرتی ہیں، پھلوں کے درخت لگائے جا سکتے ہیں. ایسے بہت سارے معاملات ہیں جو کیے جائیں. نمبر 3، جو بات ہم ایمفسائز کر رہے ہیں، ایگریکلچر پروڈیوس بڑھائیے، کاشت کرنی ہے. نمبر 4، ایک بہت اہم ایسپیکٹ ہے. سرکاری طور پر یہ سبق ہم چین سے سیکھ سکتے ہیں اور ایسے کئی ممالک سے سیکھ سکتے ہیں جہاں کلیکٹو فارمنگ ہوتی ہے. چین میں تو ان کی مسلح افواج، باقاعدہ فارمنگ ڈویژنز بنے ہوئے ہیں، فارمنگ بریگیڈز ہیں، ایسی ایسی کورز بنی ہوئی ہیں جن کا کام صرف فارمنگ کرنا ہے، کھیتی باڑی کرنا ہے، کاشتکاری کرنا ہے. عوام کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس میں بڑے بڑے جوائنٹ وینچرز ایگریکلچر کے شروع کیے جا سکتے ہیں. ان کو کرنے کی ضرورت ہے. جب ایک دفعہ فیصلہ کر لیا جائے کہ ہم نے دیوانوں کی طرح اپنے پروڈکٹ کو بڑھانا ہے، ہم نے میکنائزڈ فارمنگ کرنی ہے. جب اتنے بڑے بڑے فارمز ہوں گے تو میکنائزڈ فارمنگ ہو سکتی ہے. جاپان ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن اپنے غلے کی پیداوار وہ خود پیدا کرتا ہے. جاپان کی جو پر ایکڑ غلے کی پروڈیوس ہے پاکستان سے 10 گنا زیادہ ہے.
حالانکہ ہماری زمین، ہمارا ایگریکلچر، ہمارا پانی، ہماری فصلیں، ماشاءاللہ سب کچھ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن ہم سائنٹیفک فارمنگ نہیں کرتے، سائنٹیفک کاشتکاری نہیں کرتے. نتیجہ یہ ہے کہ ہماری ہر سال پر ایکڑ پروڈیوس کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور جو وہ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، جو اچھا فرٹیلائزر استعمال کرتے ہیں، جو انویسٹ کرتے ہیں اپنی ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر، پاکستان سے 10 گنا زیادہ پروڈیوس پیدا کرتے ہیں. نیوزی لینڈ جیسا چھوٹا ملک جو ہے پاکستان سے زیادہ ڈیری پروڈیوس کرتا ہے، پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتا ہے ڈیری پروڈیوس، جانور، دودھ، پنیر، مکھن. چھوٹا سا ملک ہے. چھوٹے چھوٹے ممالک ہم سے 10 گنا زیادہ پروڈیوس دیتے ہیں. ہالینڈ ہے ہی کچھ نہیں اس کے پاس، کوئی زمین نہیں ہے اس کے پاس، اس کے باوجود پوری دنیا میں وہ ڈیری پروڈکٹس ایکسپورٹ کر رہا ہے سائنٹیفک فارمنگ کے نتیجے میں. تو ہم نے ایگریکلچر فارمنگ، ڈیری فارمنگ، پولٹری فارمنگ، ہمارے پاس نہروں کا اتنا بڑا نظام ہے. ہمیں فش فارمنگ شروع کرنے کی ضرورت ہے. فش فارمنگ کے طریقے کیج فارمنگ میں ہوتے ہیں، یعنی بڑے بڑے پنجرے بنا کے اس کے اندر مچھلی پالی جاتی ہے، جو پورا پنجرا نہر میں ڈبو دیا جاتا ہے. اس سے مچھلی پکڑنے کی تکلیف نہیں ہوتی. بعد میں وہ مچھلی کے بچے وہیں گرو کرتے ہیں، اور پھر جب وہ تیار ہو جاتے ہیں تو پورا پنجرا باہر نکال لیتے ہیں. دنیا میں ہر جگہ کیج فارمنگ ہوتی ہے. جہاں تھوڑا سا ایک جھیل بھی ہو، ذرا سی نہر ہو، وہاں کیج فارمنگ کی جاتی ہے. ہمارے پاس تو دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہے. ان نہروں میں ہم کیج فارمنگ نہیں کرتے. ہمیں ہر صورت میں اپنی ایگریکلچر پروڈیوس، ہمارے پاس جو جانور ہیں، جو دودھ پلانے والی گائیں اور دینے والی گائیں اور بھینسیں ہیں، ان کے پاس فیڈ نہیں ہے، کوئی پراپر فیڈ ملز نہیں لگی ہوئی ہوتی. ایسی فیڈ ملز بنانے کی ضرورت ہے کہ جو ان کا کھانا ایسا سائنٹیفک بنیادوں پر تیار کریں کہ جو ہمارے جانور زیادہ دودھ دیں. ہماری بھینس جتنا دودھ دیتی ہے، ہالینڈ کی بھینس 10 گنا زیادہ دودھ دیتی ہے اس سے. یہ تمام وہ معاملات ہیں جو وار فوٹنگز پہ حکومت وقت کو آج سے شروع کرنے. یاد رکھیے بہت بڑا قحط برپا ہونے والا ہے پوری دنیا میں. پاکستان میں قحط شروع ہو چکا ہے. ہم نے وہ تمام سٹیپس ڈسکس کیے ہیں جس کے نتیجے میں ایک ہولناک جنگ ہم پر بھوک اور پیاس کی بھی مسلط کی جا رہی ہے جب ہم پہ دشمن حملہ کرنے کی بات کرتا ہے. یہ چند سٹیپس ہیں. ابھی ہم آگے سٹیپس کی بات کرتے ہیں. دیکھیے ڈرپ اریگیشن، پانی کی جہاں کمی ہوتی ہے وہاں ڈرپ اریگیشن کی جاتی ہے، یعنی وہاں پانی کے قطرے قطرے کے ذریعے پائپ بچھا کے. یہ اگین کارپوریٹ فارمز میں ہو سکتا ہے جہاں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس ہوں، وہاں پہ ڈرپ اریگیشن کا سسٹم، تاکہ بہت تھوڑا پانی بہت بڑے بڑے فارمز کو سیراب کر سکے. یہ تمام سائنٹیفک بنیادوں پہ اپنی پوری ایگریکلچر کو اوور آل کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا فارمر تکلیف میں ہے، ہمارا کسان تکلیف میں ہے. ہمیں اپنے دوسری جگہوں سے خرچے کم کر کے اپنے فارمرز کو سبسڈی دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا فارمر خوشحال ہو. اس کی ان پٹ اتنی بڑھ چکی ہے اس وقت، بجلی کی، فرٹیلائزر کی، کھاد کی، ٹرانسپورٹ کی، پیٹرول کی، کہ وہ بیچارہ اپنا گزارا نہیں کر سکتا، ملک کو کیا پالے گا. بہت سارے معاملات اور ہیں. ہم پورے سٹیپس کو انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ڈسکس کرتے چلے جائیں گے. یہ چند سٹیپس ہیں جن کو بنیادی طور پر ہم نے فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے ذکر کیا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں حکومت وقت بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اگر یہ سٹیپ نہیں لیں گے، اللہ نہ کرے اس ملک کو تکلیف ہو جائے گی. جیسا آج آپ نے بہت امپورٹنٹ باتیں بتائیں جو کہ ہمارے لیے واقعی ایک لمحہ فکریہ ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری حکومت وقت بھی ان پر غور کرے گی. خواتین و حضرات، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.